مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کزن تھا، کچھ لوگوں نے اس کو خالہ زاد بھائی قرار دیا ہے، لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے۔ اس کا نام تھا قارون، اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، مالدار آدمی تھا قارون، اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا۔ وہ یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنا پڑھا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑھ، اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ رشتے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے۔ بھئی بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے نا، یعنی کس شان کا آدمی تھا قارون، آپ پہلے یہ سمجھ لیں۔ لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی، مال اس کے پاس اتنا تھا، دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چابیاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا۔ اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس۔ قرآن نے بیان کیا کہ وہ بہت مالدار تھا۔ اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ دینا ہے 2.5% مال سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے، انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو دینا ہی تھا۔ سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا۔ قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں۔ یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر، مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، حکم آیا سر تسلیم خم، ورنہ انجام برا ہے۔ تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ پھر وہ گیا گھر، سوچنے لگا اتنی دولت، اس کا 2.5% کتنا ہوگا؟ جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں نکل جائے گا میرا، لاکھوں۔ ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے ہے نا، لاکھوں نکلا تو تو نے دیا کیا؟ اور اس پہ وعدہ بھی ہے، ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم 70 دوں گا، 700 دوں گا، اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب عطا کروں گا۔ ملنا ہے وہ دنیا میں ہی، واپس دنیا میں پہلے ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو قارون نے سوچا کہ میری اتنی دولت چلی جائے گی۔ اس نے سوچا کہ کام کرتے ہیں، اتنی دولت بچانے کے لیے تھوڑی سی خرچہ کرتے ہیں۔ اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلان آیا، تو وہ ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور اس بدکار عورت کو کہا کہ کل جب دن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمائیں گے، زکوٰۃ کا قانون بیان کریں گے، تو تو کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا الزام لگانا۔ میں تجھے اتنے روپے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا۔ روپے پیسے تو ہم بتاتے ہیں اس دور میں جو بھی سکے رہے ہیں، لیکن تجھے یہ کہا۔ اس نے کہا کیا میں اللہ کے نبی پہ بدکار تھی لیکن بے غیرت قارون کی طرح تو نہ تھی کہ دولت کے نشے میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ میں کہا کہ میں جتنا کہتا ہوں کر، تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا۔ پھر دولت کی بات آئی تو وہ بھی جسم فروشی کے ساتھ ساتھ اس نے ضمیر بھی فروش کر دی۔ جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی محفل پھر سجی، اس سے پہلے کہ زکوٰۃ کا عنوان نکلتا قارون کھڑا ہو گیا۔ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ اس پہ کیا سزا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سنسار کیا جائے، پتھر سے مار مار کر اس کو مار ڈالا جائے۔ اسلامی حکومت میں یہی سزا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو یہی سزا ہے۔ اس کے بڑے قوانین ہیں، لیکن آسانی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا کسی کا، بڑے قوانین ہیں، اس کا ذکر میں یہاں نہیں کرتا، اور نہ وقت بھی ختم ہونے کے قریب اصل عنوان سے مٹیں گے۔ اس کو سنسار کیا جائے گا پتھر مار مار کے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ کہ یہ قانون صرف عوام کے لیے یا آپ کے لیے بھی؟
اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ اللہ کا قانون سب کے لیے. تو کہا یہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا کون کیا کہتی ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی. کہا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ اس عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، جلال پیغمبرانہ کی تاب نہیں لا سکی، اس کا پورا وجود کانپ گیا. اور کانپ گیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں ایسی بات نہیں کہتی، اس نے مجھے منہ مانگی قیمت دینے پہ آپ پہ الزام لگانے پہ مجبور کیا، بس اس لیے کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم بچ جائے اس نے یہ کھیل کھیلا ہے. حضرت موسیٰ تو جلالی تھے، جب جلال میں آتے تھے آپ کے بال جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے. آپ کے بال اللہ نے قدرتی طور پہ اتنے بڑے دیے تھے کہ جب جلال میں آتے تھے تو آستین اور کپڑوں کے بال کھڑے ہو کر باہر نکل جاتے تھے اور امامے سے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے. بڑے جلالی پیغمبر تھے. تو حالت جلال میں تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے تو کہا کہ آپ پہ الزام لگانے کے لیے اس نے مجھے تیار کیا ہے. آپ نے آسمان کی طرف اسی حالت میں آنکھ اٹھائی، کہا جو تیرے معصوم پر اس طرح کا الزام لگائے صرف زکوٰۃ بچانے کے لیے، اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ عذرائے ادب کوئی سزا تجویز نہیں کی، اللہ سے کہا اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ نے کہا یہ تیرا مجرم ہے، تو خود سزا مقرر کرے گا کہ انجام کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زمین دھسا اس کو اپنے اندر، زمین اس کو اپنے اندر دھسا لے. جب وہ کمر تک دھسا تو کتنا بدماش تھا، دھستے دھستے کا موسیٰ میری دولت پر قبضہ کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے کہ مجھے زمین میں دھسا دو اور پھر میری دولت پہ قبضہ کر لو. اللہ کے پیغمبر نے کہا زمین رک جا، اور پھر حکم دیا کہ اس کی دولت کو اس کے سر پہ رکھ دیا جائے، یعنی اب عذاب اور بڑھ جائے. فرشتوں نے اس کی جتنی تجوریاں، اس کی جتنی دولت تھی سب اس کے سر پہ رکھ دیا. ابھی تو ایسے ہی دھس رہا تھا بغیر وزن کے، نبی سے منہ چلانے کی سزا یہ ملی کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پہ رکھ دی گئی اور اسی حالت میں وہ دھس رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے دور میں بیان فرمایا تو فرمایا کہ ابھی بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ابھی بھی دھس رہا ہے تو ابھی بھی دھس رہا ہے. زکوٰۃ نہ دینے کا انجام، اور زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پہ مال کی محبت نے اس کو پہنچایا کس منزل پر. آج ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے.